اور آج کی اس بزم کو 4 چاند لگ گئے کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ مجھے دلی فرحت محسوس ہوئی کہ ہمارے استاد گرامی امیر محترم آج کی اس کانفرنس میں جلوہ فروز ہوئے۔ میں محترم جناب حاجی رانا محمد افضل صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ ہازہ سرپرست و منتظم مسجد ہازہ، ان کی جانب سے اور اپنی یوتھ فورس کی پوری ٹیم کی جانب سے امیر محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہر فیصل آباد میں اس وقت مرکزی جمعیت ایک بڑا اہم احتجاجی پروگرام ریکارڈ کروانے کے سلسلے میں استاد محترم کی کال پہ مسلسل کوشاں ہیں۔ استاد محترم اس حوالہ سے بھی ہمیں بریفنگ دیں گے، اور جو ہمیں حکم دیں امیر محترم کے حکم پہ انشاءاللہ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جتنے بھی نوجوان آئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے دین کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، تحفظ قبلہ اول کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں، اور میں استاد محترم کی موجودگی میں یہ خوش آئند بات کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد اور حلقہ ہازہ کے انشاءاللہ رہنما ہوں گے، اور انہوں نے مرکزی جمعیت کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور الحمدللہ کیوں جی ڈاکٹر صاحب میں صحیح گل کر رہے ہیں؟ صحیح گل کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہمارے پہلے بھی رفیق تھے، اب اس نظم کا حصہ بنیں گے۔ محترم حاجی رانا محمد افضل صاحب کی مشاورت سے اور امیر محترم کی مشاورت سے ہم ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہوں گے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، محبت کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، اچھی بول یار، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت قرآن، شان صحابہ، شان صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ذرا گج کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب آپ کے سامنے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں امیر شہر محترم جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد، تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات گرامی، وہ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، آواز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں رانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سے بڑی پرانی دوستی کہہ لیں، تعلق کہہ لیں، اس وقت سے ہے کہ جب میں دبئی سے نیا پاکستان آیا تھا تو اس وقت فیصل آباد کی سب سے بڑی کانفرنس اللہ مشکل کشا کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ مجھے اس کانفرنس میں کئی دفعہ آنے کا موقع ملا،
آج ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ یار 1000 آدمی اکٹھا ہو جائے ریلی میں پورے شہر سے، اور رانا صاحب اکٹھے 2-2.5-3 ہزار آدمی اکٹھے کر لیتے تھے۔ اللہ ان کی سابقہ جد و جہد کو قبول فرمائے، اور اب جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ وہ بھی قبول فرمائے، اور ان کے رفقا۔ باقی محسن امیر صاحب کا اور ان سب کا شکریہ تو ویسے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو نوجوان ہے نا جی، بلکہ جوان ہے، نوجوان تو میں ہوں، لیکن میں نوجوان اور طرح کا ہوں۔ نو انگلش کا لگا لیں، جوان سے پہلے نو انگلش کا لگا لیں۔ حضرات گرامی، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آج اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، کہتے ہیں کہ 800-900 معصوم بچے اس نے مار دیے۔ مائیں اپنے جو مر گیا وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو چلا گیا، ماں باپ کو سکون آ جائے گا، لیکن چھوٹے سے بچے کو پکڑا ہوا باپ نے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ہسپتال میں جاتا ہے، کہتے دوائی نہیں، بیڈ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں، اس باپ کی کیا حالت ہوگی؟ مائیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ یہ یہودی کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت، اس کی وجہ ہے کہ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، بغیر کسی وجہ کے بادشاہ اس کی جو ہوتی ہے داشتہ ناچنے والی رقاصہ نے کہا یہ نبی یحییٰ ہیں، یہ فلاں نبی ہے، مجھے آج میں ان کا سر دیکھنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے بھیجا، نبی کا سر قلم کر کے اس کو پیش کر دیا۔ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ اتنے بدبخت ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو پھانسی لگایا، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ، باہر آ کے شرمندہ نہیں ہوئے، کہنے لگے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ ابْنَ مریم رسول اللہ، اور لوگوں جو اللہ کا رسول عیسیٰ بن مریم آیا تھا، آج ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس قوم سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایک دن میں 70 نبی قتل کیے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ مار دیتیاں ماواں انہوں نے ماسیاں دا کی، اور جنہوں نے نبی مار دیے ان کے لیے بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک خبر دے دی ہے، اور اللہ کی خبر غلط نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، مسلمانوں آپ جو مرضی کر لیں، آپ یہود و نصارہ جیسا لباس پہن لیں، آپ یہود و نصارہ کی زبان پڑھنا شروع کر دیں، آپ یہود و نصارہ کے رسم و رواج اپنا لیں، لیکن یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لو، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک آپ اسلام چھوڑ کے ان کا دین نہیں قبول کرتے۔ ان کی تاریخ اتنی بری تاریخ ہے، یہ جہاں جاتے ہیں فساد کرتے ہیں یہودی۔ چنانچہ اللہ نے اس لیے کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر کیا دی، یہ کبھی دنیا میں پنپ نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہوں گے یہ آج دیکھیں جی اسرائیل کی ریاست قائم ہے، حضرت آج امریکہ اس سے ہاتھ اٹھا لے، یہ ایک دن کی مار ہے اسرائیل،
ایک دن کی مار۔ اب آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف۔ ویسے جی چاہتا تھا کہ میں آپ کو بتلاتا کہ فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کس طرح کیا۔ ایک چھوٹی سی داستان جو آج میں نے جامعہ میں بیان کی، اس میں یہودیوں کا تو کارنامہ ہوگا ہی، ہمارے اپنے کرتوت بھی بڑے عجیب ہیں، ہمارے اپنے کرتوت۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں کب گئی تھی؟ یہ والی نہیں، یہ تو ماشاءاللہ ان کے پاس ہے، یہ بھی مسجد اقصی ہے، وہ والی کس سال میں گئی تھی یہودیوں کے پاس؟ سٹارچ گئی تھی۔ حضرات گرامی، اسرائیل نے 3 ملکوں پر حملہ کیا 1967 میں۔ کون کون سے ملک تھے؟ اسرائیل پتہ کتنا اس وقت کتنا تھا؟ نقشے میں نظر بھی نہیں آتا تھا، اب تو اس نے لا کے اور قبضہ کر لیا نا۔ اس وقت اتنا سا تھا، 20% حصہ تھا فلسطین کا اس کے پاس۔ اس نے حملہ کیا، 5 دن کی لڑائی ہوئی، بیک وقت 3 ملکوں پر حملہ کیا اس نے۔ کون کون سے ملک تھے؟ مصر، شام اور اردن۔ 5 دن میں تینوں ملکوں کو تباہ برباد کر دیا۔ مسجد اقصی کس کے پاس تھی؟ اردن کے پاس تھی۔ بیت المقدس کا کنٹرول کس کے پاس تھا؟ اردن کے پاس تھا۔ صحرائے سینا مصر کے پاس تھی، اور جولان کی پہاڑیاں شام کے پاس تھی۔ یہ تینوں کے اوپر قبضہ کر گیا۔ 5 دن، صرف 5 دن جنگ ہوئی۔ آپ کو پوچھ سکتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 دن میں 3 ملک تباہ کر دیے اس نے، مسجد اقصی بھی لے گیا، صحرائے سینا بھی لے گیا۔ جی ہاں، ہمارے ایک مصری استاد تھے جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس نے ہمیں بتایا تھا ہوا کیا تھا۔ یہ اتنے برے حکمران تھے اس وقت۔ ایک سوال میں پہلے آپ کو کر دوں، اس کا جواب آپ سوچ رکھیں، جو میں نے آخر میں، تاکہ 5 منٹ اور ہیں میری تقریر کے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے آ گیا، 2 بحری بیڑے اس نے بھیج دی۔ برطانیہ یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے بھی فوج بھیج دی۔ 56 اسلامی ملک ہیں، کتنے؟ کسی ایک ملک نے بھی فوج نہیں بھیجی اور نہ مدد کی ہے۔ مصر مدد کر سکتا ہے، مصر کا تو راستہ آتا ہے غزہ میں، باقاعدہ راستہ ہے۔ اس نے باڑ لگا دیا کہ تاکہ کوئی فلسطینی بچہ جان بچا کے میرے ملک میں نہ آ جائے۔ سوال آپ سے میں نے پوچھا، اگر نہ آئے تو جواب میں دے کے جاؤں گا کہ 56 اسلامی ملکوں میں سے کسی حکمران کو یہ بچے روتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کسی حکمران کو یہ بچوں کے لاشیں نظر نہیں آ رہے؟ یار گاڑی پہ جا رہے ہو نا، کار پہ، بلی کا بچہ ہماری گاڑی کے نیچے آ جائے نا، ہمارا سفر ہی خراب ہو جاتا۔ پورے سفر میں یار بلی کا بچہ میرے، اور یہ انسانوں کے بچے، مسلمانوں کے بچے کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ 40 ملکوں نے فوج بنائی ہے، 40 اسلامی ملکوں نے، اور اس کا ہیڈ کون ہے؟ جنرل رئیس شریف۔ وہ کس لیے بنائی تھی؟ سموسے کھانے کے لیے؟ نہیں، حرکت ہی نہیں کی۔ جنرل رئیس شریف کا بیان بھی نہیں آیا۔ ان کو یہ بچے تڑپتے نظر نہیں آ رہے، عورتیں تڑپتی نظر نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں کوئی بول رہا؟ وہ اب میں اپنی بات کو آگے کرتا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بولتے۔ ویسے آپ میں سے کوئی بتایا تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارے مصری استاد نے بتایا کہ اسرائیل نے 3 ملکوں کو شکست کس طرح دی تھی۔
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شام کے جتنے بڑے جرنیل تھے، مصر کے جتنے بڑے جرنیل تھے اور اردن کے جتنے بڑے جرنیل تھے، ان سارے جرنیلوں کے گھروں میں یہودی لڑکیاں تھیں اور وہ ساری اسرائیل کی جاسوس تھیں۔ وہ خوبصورت لڑکیاں لے کے انہوں نے جرنیلوں کے گھروں میں بھیج دی۔ جس رات حملہ کرنا تھا انہوں نے سارے جرنیلوں کو شراب پلا دی اور روسی اور اسرائیلی طیارے آئے، بغیر روک ٹوک کے تینوں ملکوں کی تمام فضائی جہاز انہوں نے اڑنے سے پہلے تباہ کر دیا۔ ایک جہاز بھی نہیں اڑ سکا، ایک جہاز بھی۔ عورت مسلمان بادشاہوں کی کمزوری ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سوچا مجاہد بھی نہیں جا سکتے، کوئی راستہ ہی نہیں پہنچنے کا، پیسہ نہیں جا سکتا، سامان بھی نہیں جا سکتا، دوائیاں بھی نہیں جا سکتی، ہم کیا کریں؟ اب ان عورتوں اور بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دو کام کر سکتے ہیں، ایک تو دعا کرتے ہیں، دوسرا اب مجھے بتائیں ایک آدمی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، ہم جب اس کے گھر میں جاتے ہیں تعزیت کے لیے، کیا ہماری تعزیت کرنے سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ان عورتوں بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہ فیصل آباد کے 10,000 بندے ان کے دل رو رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کے لیے ہم نے منگل کے دن امی پور بازار میں ایک ریلی نکالنی ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے نہیں ہیں، بے حس ہے۔ اب میں پوچھوں، کل نا میں نے لڑکوں سے پوچھا یار 2 غم کی خبریں ہیں، تمہیں زیادہ غم کس کا ہے؟ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کل رات 10 بجے کے قریب، 2 غم کی خبریں ہیں، زیادہ غم کس کا ہے؟ کہتا کون سی 2؟ میں کہا ایک غم کی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے 250 بچے ایک جگہ مار دیے ہیں، اور دوسری غم کی خبر یہ ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہار گئی ہے، زیادہ غم کس کا ہے؟ کہتا ہے کرکٹ کا زیادہ غم ہے۔ جس قوم کی حالت یہ ہو جائے، جس قوم کی حالت یہ ہو جائے، اس قوم نے کیا لڑنا ہے، کیا جہاد کرنا ہے، کیا جذبہ ہے؟ اور ہماری حالت اب یہ ہے کہ حکمران بیان بھی نہیں جاری کر سکتے۔ اب جو میرا سوال تھا اس کا جواب چاہیے، میں نے بات ختم کرنی ہے اور جانا ہے۔ کوئی ہے جواب؟ کہ سارے 56 اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک بھی نہیں بول رہا صحیح طریقے سے، وجہ کیا ہے؟ جی سنیں، اسرائیل کا سب سے بڑا آئی ٹی کا نیٹ ورک تل ابیب میں نہیں ہے، دبئی میں۔ اسرائیل کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آئی ٹی کا سب سے بڑا نیٹ ورک تل ابیب میں نہیں ہے، ابو ظبی اور دبئی میں۔ ایک بات اور بتاؤں، مجھے باوثوق آدمی نے بتایا ہے کہ پاکستان کے میزائل سسٹم کا سیکورٹی کا سسٹم ہم نے اسرائیل سے خریدا ہے، لیکن وایا جرمنی خریدا ہے۔ اب ہمارے مفادات ان لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ سارا یہ یہودی قوم نے آج سے 150 سال پہلے ایک پروگرام بنایا تھا کہ پوری دنیا کے بینک ہم نے کنٹرول کرنے ہیں، پوری دنیا کی معیشت ہمارے کنٹرول میں ہوگی، اور پوری دنیا کا میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ اب ایک آخری بات، یہودیوں نے پروگرام بنایا، یار ہم کبھی مسلمان کو شکست نہیں دے سکے،
جب مسلمان شکست کھانے کے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کر دیتا ہے، اللہ مدد میں آ جاتا ہے، ہم ہار جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام کرو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہ کرے، کوئی ایسا کام کرو کہ اللہ مسلمانوں کی مدد نہ کرے۔ سوچ کے انہوں نے کہا ہاں ایک کام ہے، ہم مسلمانوں کی اللہ سے لڑائی کروا دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کی۔ فرمایا قرآن میں ہے کہ اگر تم نے سودی کاروبار کیے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اب انہوں نے پورے اسلامی ملکوں میں سود کا نظام جاری کر دیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کو مارو، اب تو اللہ کی ان کے ساتھ خود لڑائی ہو رہی ہے، اب تو اللہ خود مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، تو ہماری اب عدل کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، اگر تم نے سودی کاروبار کیے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اللہ بھی ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور اسرائیل بھی۔ اپنی اصلاح کرنی ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے ہمدردی، پیار، اپنے آنسو ان کو دکھائیں گے کہ اے فلسطین کی عورتوں، اے بچوں، پہلے ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے دل سے بزدلی نکال کے مجھے بہادر بنا دے، موت کا ڈر نکال دے اور شہادت کا جذبہ پیدا کر دے۔ اگر یہ تین چیزیں ہو گئیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اور میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور آخر میں پھر وہ کہوں گا، رانا صاحب پیرانا سالی میں یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اجلاس، بڑی بڑی کانفرنسیں، یہی کام ہے ہمارا، اور رہ کیا گیا ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ اور آخر میں دوبارہ آپ سے درخواست ہے کہ امیر پور بازار میں عصر کی نماز پڑھیں، خود نہ آئیں، خود بھی آئیں، اپنے ساتھ دو دو آدمی لے کے آئیں تو بہت بڑی ریلی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔